اس لیکچر کے بعد آپ کو ایک نئی اینک مل جانی ہے. دنیا کو، زمانے کو، معاشرے کو دیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا دوسروں کو، پھر اپنی سچویشنز کو سمجھنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سچویشنز کو سمجھنا، لوگوں کا اسٹیگننٹ ہونا، فیملیز کا اسٹیگننٹ ہونا، انسٹیٹیوشنز کا اسٹیگننٹ ہونا، نیشنز کا اسٹیگننٹ ہونا، وہ آپ کو جتنا جلدی اگلے کچھ 40-45 منٹ میں آنے لگا ہے اس سے پہلے آپ نے بالکل ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. اچھا، اب میرا یہ آج کا لیکچر ایک سوال سے شروع ہو رہا ہے. میرا سوال یہ کہ 7 ارب کی آبادی سب سے زیادہ کہاں وقت گزارتی ہے؟ سارے انسان، آپ، میں، ہم سب سے زیادہ انسانوں نے کہاں وقت گزارا ہے؟ یعنی آپ فرسٹ جو ہے نا انسان کے پیدا ہونے کے پروسیس سے قبر تک ذرا سوچ لیجئے، سب سے زیادہ وقت انسان کہاں گزارتا ہے؟ سوتے ہوئے گزارتا ہے، اور جی اپنے گھر میں گزارتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے، اور جی روزگار کی تلاش میں، مل بھی گئی ہوتی ہے پھر بھی روزگار تلاش کر رہا ہوتا ہے. چلے میں آپ کو اور سوال کو اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. دنیا میں رہنے کے لیے سب سے خطرناک جگہ کون سی ہے جس میں انسان رہتا ہے؟ دنیا کی سب سے خطرناک جگہ جہاں انسان سب سے زیادہ رہتے ہیں، یہ سوال ہے جی. اور زیادہ آسان کر دیا میں نے سوال. یہ ورڈ آ گیا نا جی. دی ورڈ از کمفرٹ زون، اور میں اس کو ریڈ سے اس لیے لکھ رہا ہوں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. سب سے زیادہ جس جگہ پہ رہنے سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون ہے. اور مزے کی بات ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رہتے ہوئے زنگ لگ جاتا ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر آپ کے پوٹینشلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے مقام انسان کو بھی گرا کے نیچے اسفل سافلین تک لے جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا آئی کیو وہ بھی کم ہونے لگ پڑتا ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر آپ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، وہ جگہ جہاں پر آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اس کی اتنی برائیاں کرنے کے باوجود، سب سے زیادہ انسان کس پہ رہتے ہیں؟ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. کمفرٹ زون کو سمجھنے کے لیے کچھ دنیا کے ورڈز ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ ورڈ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کمفرٹ کے بالکل اپوزٹ جو چیز ہے نا وہ ہے گروتھ. یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایکوریٹ نہیں ہے شاید، قریب کہہ لیجیے. گروتھ ہے، نمو، یہ بڑا اچھا ورڈ ہے. گروتھ کے لیے ورڈ کیا یوز کیا جا سکتا ہے اردو میں؟ نمو. ترقی نہیں ہے، ترقی کوئی اور چیز ہے. نمو کا مطلب ہے پرورش پانا، آگے بڑھتے جانا، ایک قدرتی، فطرتی، آرگینک انداز میں ترقی کرنا. ٹھیک ہے جی. اب لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اور کمفرٹ زون میں رہتے رہتے کیا ہوتا ہے اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں. جب بھی کمفرٹ زون میں ہوگا نا وہ چیلنج نہیں لے گا. پہلی نشانی کیا ہے؟ یعنی آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا آپ کمفرٹ زون میں تو نہیں ہیں. چیلنج نہیں لیں گے، نیا ٹاسک نہیں لیں گے، وہ اس پہ مطمئن ہوں گے، وہ چاہیں گے بدلنا، وہ خواہشیں کر رہے ہوں گے، اپنی خواہشوں کا اظہار کریں. دیکھیں جی ساری زندگی نہیں بدل رہی، دنیا کدھر پہنچ گئی، وہ دیکھو جی کتنا ترقی کر گیا، اس کی تو قسمت کوئی اچھی ہے. اس پہ ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. لوگ قسمت کو کہہ رہے تھے لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قسمت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہوگا جی؟ وہ کمفرٹ زون میں رسک نہیں لیں گے. رسک ٹیکنگ کے بغیر کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی رسک، فیلڈ کو چینج کرنے کا، ہجرت کرنے کا، علاقہ بدلنے کا، کمپنی بدلنے کا، گھر سے نکلنے کا، کوئی کتاب پڑھنے کا، کوئی پرائز پے کرنے کا، کوئی پیسے اکٹھے کر کے کوئی کورس کرنے کا، کوئی رسک. جو رسک نہیں لیتا وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ کمفرٹ زون میں پڑا ہوا ہے. ایزی ہے، وہ کہہ رہے یار نہیں. یہاں تک دیکھا گیا، ذرا سنیے گا، دنیا کی بدترین جگہ، تکلیف والی جگہ جیل ہے. انہوں نے بعض کرمنلز کو دیکھا، وہ جیل سے نکلتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کرائم کرتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں. وہ مجبور نہیں ہوتے، جیل ان کا کمفرٹ زون بن چکا ہوتا ہے. انسان سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہاں پر جی؟ کمفرٹ زون میں. کیونکہ وہاں چیلنج نہیں ہے، وہاں رسک نہیں ہے، وہاں پر وہ ایزی ہے، مطمئن ہے، پڑا ہوا ہے. دوبارہ جیل چلے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر جیل چلے جاتے ہیں. یعنی کئی لوگوں کا مسکن جو ہے، رہنے کی جگہ، وہ کیا ہے؟ وہ جیل ہے. اس میں مطمئن ہے، ادھر انہوں نے پوری دنیا بات کی ہوتی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا اس کلاس روم میں آپ سینکڑوں دفعہ شاید آ چکے ہیں، درجنوں دفعہ چلے آ چکے ہیں. آپ میں سے ہر کوئی وہیں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے جہاں پر پچھلی دفعہ بیٹھا تھا. لاشعوری طور پہ وہ ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ پہلے بیٹھا تھا. یعنی اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آج میں وہاں نہیں بیٹھا جہاں پر مجھے بیٹھنا چاہیے تھا. کیوں؟ کمفرٹ زون. آپ کبھی کسی کے گھر جاتے ہو مہمان کی شکل میں، آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ اگر اکثر وہاں جاتے ہیں، 2 مہینے بعد، مہینے ڈیڑھ بعد، ہفتے بعد، آپ وہیں پر بیٹھنا کمفرٹیبل فیل کریں گے جہاں پر پہلی دفعہ آ کے بیٹھے تھے.
کمفرٹ زون. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے وہی ٹیبل ملے جو پچھلی دفعہ ملی تھی, دوبارہ وہی ٹیبل ملے. کچھ لوگوں میں نا بائی ڈیفالٹ ایک رسک ٹیکنگ ہوتی ہے, وہ کچھ نیو کرنا چاہتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ول کو مضبوط کیا ہوتا ہے, ایک بڑی تعداد دوبارہ وہیں بیٹھنا چاہتی ہے. ہمارا سوشل سرکل نہیں بھر رہا ہوتا. آپ نوٹ کیجئے گا اکثر لوگوں کے وہی دوست ہیں, وہی پرانے, وہی دنیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو رسک ایڈ کرتے ہیں. بندے ایڈ کرنے کا مطلب ہے رسک ایڈ کرنا. یو ہیو ٹو پے دی پرائس. ریلیشن شپ کی پرائس ہے. وہ پرائس کیا ہے؟ 3 پرائسیں ہیں. 1 از دی اٹینشن, توجہ دینی پڑے گی, اپنے علاوہ کسی کو سوچنا پڑے گا. نمبر 2 از دی ٹائم, وقت دینا پڑے گا, نہیں تو رشتے نہیں بچتے. مبارکباد دینا, خوشی غمی, شادیوں میں فنکشنوں میں پہنچتے ہیں آپ, سیکریفائس آف ٹائم. اینڈ تھرڈ از کوئی ممکن ہے فائنینشیل کسی چیز کی آپ کو قربانی دینی پڑے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے ایسے جنازے پڑھے جس میں بندہ کوئی نہیں ہے جی, وہ ریکویسٹ کر کے یا ایسے وقت میں جنازہ رکھنا پڑ رہا ہے جس نماز کے ساتھ جوڑنا پڑ رہا ہے. مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے یا عشاء کی نماز کے بعد جنازہ ہے کہ جنازے میں لوگ آ جائیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جو فوت ہوئے ہیں, جو فیملی ہے, ان کا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی سوشل ریلیشنز بنائی نہیں ہے, دفنانے والا نہیں, قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے, کیونکہ رسک نہیں لیا. کمفرٹ زون. ایسے لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے اتنے پیڑ نکالے ہوئے ہیں, ڈیلی چیزی برگر کھا رہے ہیں. کمفرٹ فوڈ بھی ہوتا ہے. نئی ڈکشنری میں ورڈ ایڈ کر دیں, سلاد کتر کے بنا کے, کھٹا ڈال کے بنا کے, خود پکا کے کھانے والا موٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو پرائس پے کر رہا ہے نا. واک کرنے کے لیے کھپنا پڑتا ہے یار, روز ٹریک سوٹ جوگر پہن کے بھاگنا پڑتا ہے. بھوک لگ رہی ہو, 4 گھنٹے تک بھوک کو برداشت, 5 گھنٹے کے بعد کھانا کھانے کے لیے. اب وہ کیا کمفرٹ زون ہے؟ آپ لوگوں کے کمفرٹ زون ذرا ایریاز لکھ لیں کہاں کہاں نظر آئیں گے. اب میں نے پہلے بتایا کمفرٹ زون کی نشانیاں کیا ہیں. کمفرٹ زون پروفیشنلی نظر آئے گا. ایک ہی جاب کریں, ایک ہی کام کریں, کوئی گروتھ نہیں ہو رہی. بندہ کہتا ہے تو گرو کر, کہتا نہیں جی میری جاب میں گروتھ نہیں, چینج کر, کہتا وہ میں نے کرنی نہیں ہے. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ چیلنج نہیں لینا, رسک نہیں لینا, نیا نہیں سوچنا, ایزی رہنا. کہتا دال دلیا چل رہا ہے نا, سرکل چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے. یہ سائن ہے کس چیز کا؟ کمفرٹ زون کا. سب سے پہلے کمفرٹ زون ہٹ کرتا ہے کس کو جی؟ آپ کی پروفیشنل لائف کو. وہ اسٹیگننٹ ہوگی, اس میں گروتھ نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں, فاؤنڈیشن کی ہیرارکی سمجھاتا ہوں. یہ بھی میرا 22, 23, 24 سال کا تجربہ ہے. آرگنائزیشن میں نا, کسی بھی آرگنائزیشن میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آسان سمجھا رہا ہوں, HR کی کتابوں میں اس سے زیادہ باتیں لکھی ہوں گی. 1, 2, 3 طرح کے. ایک ہے ٹاپ مینجمنٹ جو لیڈرز ہوتے ہیں, پالیسی میکرز ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, ویژن سیٹ کرتے ہیں. سب سے نیچے میں نے وہ کیٹیگری کی ہے جو لوگ ورکرز ہوتے ہیں, اور درمیان میں ہوتے ہیں آپ کے وہ لوگ جو مینیجرز ہوتے ہیں, ڈپٹی مینیجرز ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ٹو لیڈرز ہوتے ہیں. یہ اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کاز میں. سب سے زیادہ گروتھ کا پوٹینشیل ان کے پاس ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں 2 سال سے زیادہ کسی کے اگر ہو جاؤں تو میں کہتا ہوں یار پلیز موو کرو, کہیں جاؤ, ٹرائی کرو, کوئی اور جگہ دیکھو, یا میرے پاس کوئی ایسی جگہ آ جائے جس سے میں تمہیں اوپر لے آؤں. یا تو میں اوپر لے آؤں یا کوئی اور جگہ ڈھونڈو. کیوں؟ اگر نہ نکالا تو ہماری گروتھ نہیں ہونی. یہ تمہارا کمفرٹ زون بن چکا. تو سب سے پہلے کمفرٹ زون ہٹ کرتا ہے کس کو جی؟ کس کو ہٹ کرتا ہے؟ پروفیشنل لائف کو. دوسری چیز جس کو ہٹ کرتا ہے وہ ہیلتھ ہے. دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں, یہ آپ کی 22 کروڑ کی عوام بڑی میجورٹی بیمار ہے, ایک بڑی میجورٹی بیمار ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ اپنے ہوش و حواس میں پچھلے 10 سالوں میں اپنے ٹاؤن میں ریکال کر لیجئے, میڈیکل سٹور زیادہ کھلے ہیں, ڈاکٹروں کے کلینکس کے باہر جا کے رش دیکھ لیجئے, پرائیویٹ میڈیکل ہاسپٹلز جہاں پر اتنی زیادہ فیس پے کرنی پڑتی ہے, گاڑی کی پارکنگ نہیں مل رہی, آپ جا کے لاہور کے سارے ہاسپٹلز دیکھ لیجئے. بیماریاں بڑھ گئی ہیں. کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کمفرٹ زون. اوپر سے آ گیا سوشل میڈیا, اوپر سے آ گیا ڈیجیٹل میڈیا, اوپر سے آ گیا 150 چینل, اوپر سے آ گیا جناب آرام سے بیٹھ کے آپ نے اپنے موبائل پہ مووی دیکھنی اور دوسرے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑنا ہے. کیا ہوا جی؟ کمفرٹ زون اور بڑھ گیا. تو اس کمفرٹ زون کے بڑھنے سے کیا ہوا جی؟ سب سے زیادہ ڈیمیج جو چیز ہو رہی ہے, دوسری چیز, وہ ہیلتھ ہے. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از دی, جو بھی کمفرٹ زون میں رہے گا اس کی تیسری چیز جو ڈیمیج ہوگی اس کے ریلیشنز ہوں گے, کیونکہ آپ کوشش نہیں کر رہے نا. کمفرٹ زون والا بندہ نمو نہیں ہو رہی اس کی. میں نے کیا بولا؟ اچھا, نمو کا قطن مطلب نہیں ہے کسی کی ₹1,00,000 تنخواہ اور 1,10,000 روپے ہو گئی ہے. نہیں, یہ نمو نہیں ہے. آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے, یہ نمو ہے. نمو کا آؤٹ کم سیلری ہوتی ہے, ایک آؤٹ کم سیلری. لیکن اصل میں نمو کیا ہے؟ آپ کی گروتھ کتنی ہوئی ہے, آپ کی لرننگ کتنی ہوئی ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کتنی ہوئی ہے. اوکے, سو
آپ کے 3 ایریاز اس سے سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں جی. اور چوتھی چیز یاد رکھیے گا جو ڈیمیج ہوتی ہے وہ آپ کی سکلز، لرننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، ٹرانسفارمیشن ڈیمیج ہوتی ہے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، شاید وہ پہلی چیز تھی لیکن میں 5ویں نمبر پہ رکھ رہا ہوں، وہ آپ کی ول پاور ہے. ہر کمفرٹ زون میں رہنے والا کوشش کرنی چھوڑ دیتا ہے. ہر کمفرٹ زون میں رہنے والا آخر کار رک جاتا ہے. ہر کمفرٹ زون میں رہنے والا آخر کار کہتا ہے یار لائف ہے ہی، میری تقدیر ہی ایسی تھی جی، میری قسمت ہی ایسی تھی جی. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس تقدیر میں جو ایفرٹ کا رول تھا وہ آپ نے کیا کیا؟ سوچا ہی نہیں. تقدیر پہ مسئلہ جبر و قدر، یہ ٹرم اس لیے لکھ لیجئے گا کیونکہ علماء اس کو استعمال کرتے ہیں. مسئلہ جبر و قدر، ٹھیک ہے جی، یا فلسفہ جبر و قدر. جبر کہتے ہیں جو چیز لازم ہے آپ پہ، اور قدر کہتے ہیں جہاں پر کوشش کی جا سکتی ہے. یعنی تقدیر جو ہے وہ 2 حصے ہیں نا جی اس کے. ایک ہے آپ کا کوشش کا حصہ، ایک ہے آپ کا فکس حصہ. پیدا کہاں ہونا تھا فکس ہے، موت کہاں ہونی ہے فکس ہے، کس بیماری سے ہونی ہے فکس ہے، رزق کتنا ملنا ہے فکس ہے. لیکن ایک حصہ آپ کا وہ ہے جو آپ چینج کر سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا.